عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کو اٹھاتے ہیں 3291 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من آتا هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جو بندہ بھی میرے گھر میں آیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے آیا، جو بھی اس گھر میں آیا نا، اس نے فلم یرفث ولم یفسق، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فضول کوئی لغو بات نہیں کی۔ وہاں کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ وہاں فحش گوئی نہ کرے، اپنے آپ کو فضول کاموں سے جس نے بچا کے رکھا، جب وہ واپس آتا ہے وہ گناہوں سے ایسے واپس آتے ہوئے گناہوں سے ایسے خالی ہو کے آتا ہے جس طرح اس کو ماں نے آج جنم دیا ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، آج ہی حج کر کے واپس آتا ہے، اسی طرح گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 321 نمبر پہ، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا آخری وقت تھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہمیں باتیں سنا رہے تھے، کافی دیر تک باتیں سناتے سناتے پھر وہ رونے لگ جاتے اور اسلام کی باتیں ہمیں سنا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وقال جعل اللہ الاسلام فی قلبی، کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص آخری وقت ہے، اب ان کا صحابی ہیں اور باقی صحابہ کرام کو اسلام کی باتیں سنا رہے ہیں، پھر اپنے اسلام لانے کا واقعہ سنا۔ کہتے ہیں کہ میں اسلام، جب میرے دل میں اسلام کی روشن کرنیں جو ہیں وہ پھوٹنے لگی، تو پھر ہوا یہ کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس آ گیا، دل میرا روشن ہو گیا ایمان سے، اب میں حضور کے پاس آ گیا ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے، رسالت کا اقرار کرنے کے لیے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ابسط یمینک لابایعک، اللہ کے رسول آپ اپنا دایاں ہاتھ، سجا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یدہ فقبضت یدی، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا نا، اپنا دایاں ہاتھ، جو میں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں حضور نے دایاں ہاتھ آگے کیا نا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، فقبضت یدی، میں نے واپس کر لیا۔ تو یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے اللہ کے رسول ہاتھ اپنا آگے کریں، دایاں ہاتھ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے۔ تو حضور نے فرمایا فقال ما لک یا عمر، عمر کیا ہوا ہے، کیوں واپس ہاتھ کر لیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام سے، چونکہ میں پہلے جو وقت میں نے اسلام کے بغیر گزارا ہے نا، مجھے وہ باتیں بڑی اڑتی تھیں کہ اب میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، تو پہلے گناہوں کا کیا کروں گا، پہلے جو گناہ کر بیٹھا ہوں، اسلام جو قبول نہیں کیا، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ پیچھے کیا، حضور نے پوچھا عمر کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے عرض کی اردت ان اشتری کا، اے اللہ کے رسول میں اسلام تو قبول کرتا ہوں، آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن کچھ شرطیں ہیں، کچھ میں باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر اسلام قبول کروں گا۔ حضور نے فرمایا تشترے تو ماسا، اے عمر آپ کی کیا شرط ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی باتیں ہیں؟ کہتے ہیں ایو فر علی، اللہ کے رسول اسلام تو قبول کرتا ہوں، مجھے اس شرط کے ساتھ اسلام قبول کرنا ہے، مجھے یہ گارنٹی چاہیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر تجھے اس بات کا علم نہیں ہے، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایک ایسا روشن دین ہے
کہ جو بندہ اس اسلام کو قبول کرتا ہے پہلے والے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اے عمر کیا تو جانتا نہیں ہے وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا کہ جب ہجرت اللہ نے فرض کی تھی، صحابہ کرام مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آ رہے تھے، اے عمر آپ کیا اس بات کو نہیں جانتے کہ جو ہجرت ہے وہ بھی پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اس سے بھی پہلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اما علمت یا عمر، اے عمر آپ اس بات کو نہیں جانتے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ کہ حج ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ جو حج کر لیتا ہے اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص یہ باتیں جب انہوں نے سنی انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام بندہ قبول کرے تو پہلے والے گناہ معاف، ہجرت کریں تو پھر بھی پہلے والے گناہ معاف، اور جو بندہ حج کر لیتا ہے تو حج سے بھی پہلے والے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی یہ باتیں سنی اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے پکے غلام بن گئے۔